السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ کی آواز پروگرام اور موضوع ہے آج ہمارا سیاست، پاکستان کی سیاست۔ کیا پاکستان کی سیاست کے اندر جتنے نقائص دیکھے جاتے ہیں یا پاکستان اس وقت جس کو فیل سٹیٹ تک قرار دیا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے حالات کی طرف دیکھا جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر سوات مالا گڑھ کی طرف دیکھا جائے تو اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ حالات کس نے خراب کیے؟ 30 سال کی فوجی حکمرانوں نے یا 33 سال کے آزادانہ حکومت نے؟ اس کے اوپر بحث ہوگی۔ ہمارے ساتھ آڈینس میں سوال آ رہا ہے ایک، ہم سب پہلے سوال لیتے ہیں۔ شکریہ شاہ جی۔ سوال یہ ہے کہ جو ہماری پاکستان کی جماعتیں ہیں وہ پرسنالٹی بیس پر بہت ہوتی ہیں لیکن پالیسی بیس پر نہیں ہوتی، ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی لیڈران الیکشن ہارتا ہے، یہاں برطانیہ کے یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ریزائن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گورڈن براؤن، انہوں نے لیبر لیڈرشپ سے ہٹ گئے تھے، جان میجر وہ بھی ہٹ گئے تھے، لیکن ہمارے جو ہوتے ہیں ہار جائیں یا وہ ہٹتے نہیں، سب مر جاتے ہیں۔ جی جی، سو اس حوالے سے میں ایک جو پینل سے ایک جواب لینا چاہتا ہوں۔ دوسرا جو پاکستان میں سوات میں حادثہ ہوا، اسکول میں جو بچی یہاں برطانیہ میں آئی ہے مولانا یوسف زائی، اس کے حوالے سے اب کیا ہوگا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس حوالے سے جو پینل ہمارے ہیں ان کی کیا کامنٹ ہے؟ جی بالکل۔ اس وقت جو ایک ہماری ملک میں یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور یہ بہت خوبصورت سوال ہے کہ ہمارے ہاں ہار جانے کے بعد بھی کوئی ہارتا نہیں ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے پینل میں قیوم صاحب کی طرف جاؤں کہ قیوم صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہار کر بھی کوئی ہارتا نہیں ہے، اور ہار کے بھی وہ کہتا ہے کہ میں ہی آؤں گا، اور ایک قانون کے مطابق 3 دفعہ پر پابندی تھی، اور ابھی تک میاں صاحب اسی امید میں ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا اور ملک کو بناؤں گا۔ کیوں نئے چہرے نہیں آتے؟ میں واپس اسی بات پر جاؤں گا کہ جس ملک کا پورا سسٹم ہی خراب ہو تو پھر وہ اسی طرح چلتا ہے، اسی طرح نظام چلتا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا نظام رہتا ہے اور پھر نظام نہیں بنتا۔ تو یہ ہمارے پورے ملک کا یہ سسٹم بن چکا ہے کہ ایک بار ہارنے والے بھی، 2 بار ہارنے والے بھی، 3 بار بھی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ہی واپس آئیں گے، ہم ہی یہ کریں گے، ہم ہی وہ کریں گے، کیونکہ یہ جو ہمارا فیوڈل سسٹم شروع سے جو پالیٹکس میں ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، یہ ہے وہ ہے، لیکن پاکستانی ڈیموکریسی اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کی ڈیموکریسی میں بہت سارا فرق ہے۔ تو میں واپس اسی بات پر جاؤں گا کہ یہ ہمارا سیاسی نظام بہت انڈر ڈیولپڈ ہے۔ ہمارے سسٹم میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہ وہ صحیح طرح ملک چلا سکے۔ ہماری سیاست ملک میں بہت پیچھے ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بہت ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ سارا سسٹم نہ چینج ہوگا، ہماری سیاست نہیں چینج ہوگی، نہ ہمارے سیاستدان چینج ہوگی۔ میں امیر عبداللہ صاحب پوچھوں گا دوسرا سوال، وہ جو پینل سے ابھی آیا تھا کہ تعلیم تو بہت اہم ہے اور علماء بھی جانتے ہیں، اور خصوصاً طالبان بھی تعلیم کی قدر کرتے ہیں، تو یہ کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ تعلیم کی مخالفت ہوتی ہے اور بچوں کے اوپر؟ میں اس جگہ حدیث پاک کوٹ کرنا بہتری اور مناسب سمجھوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ تو یہ جو میرا سینس کہتا ہے وہ عورت زیادہ امپورٹنٹ نہیں، تو اگر یہ جو کچھ ملکوں میں عورت پر پابندی ہے کہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، وہ پابندی نہیں، جہالت ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں۔ تو وہاں تو علماء حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جس داڑھی والے کو آپ دیکھتے ہیں اس کو مولانا کہہ دیتے ہیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو داڑھی رکھنے سے آدمی عالم تو نہیں بن جاتا۔ تو یہاں میں نے پہلے نئی داڑیاں دیکھی تھیں لیکن سکھوں کی بھی دیکھیں، تو کئی دفعہ میں نے یعنی خالی داڑھی کو ہی آپ مولوی کہہ دینا اور کوئی چند بندوں کا اکٹھا ہو کے ایک کو لیڈر بنا لینا، اس کو عالم کہہ دینا، یہ علم کی توہین ہے۔ جو عالم عورت کی تعلیم کے خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں وہ علم سے بالکل نابلد ہے، کیونکہ عورت ہی ہے جو کہ جا کر اگلا خاندان پوری افزائش نسل ہی اسی پر انتظار کرتی ہے۔ آپ جتنے کرائسس دیکھ لیں اس ملک میں، پوری ورلڈ میں پرابلم عورت سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اور پرابلم کی بیس جہالت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جہالت کی مرض سے ہماری پوری قوم ملک پاکستان کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت اچھی بات کی قبلہ صاحب نے
کہ ایک خوبصورت جواب جو اس وقت ہمارے سامنے پیش آیا ہے کہ پوری دنیا کو اگر کوئی چیز مصیبت میں ڈالتی ہے تو وہ ہوتی ہے لا علمی، جہالت، اور اگر کوئی چیز دنیا کو کسی مسئلے سے نکال سکتی ہے تو وہ ہوتی ہے تعلیم۔ ایک اور سوال آڈینس کی طرف سے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ میرے 3 سوال ہیں اس موقع سے۔ سب سے پہلے جو حادثہ ہوا ہے لاہور میں رابعہ عمران کا، میں پینل کا اپینین چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں پینل کا کیا اپینین ہے اور اس کو کیا سزا، اس کو اور اس کو سیکیورٹی والے کو کیا سزا ملنی چاہیے اور پنجاب حکومت کو۔ نواز شریف کہتا ہے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، کہ وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور عمران خان کہتا ہے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا جو اس کی پہلی باری ہے۔ پینل کا کیا اپینین ہے کہ کیا عمران خان نیا پاکستان بنا سکتا ہے یا نواز شریف بنائے گا نیا پاکستان؟ اور جو موجودہ حکومت نے پاکستان میں جو یہاں سے ٹیلی فون ہم کرتے ہیں اس پر جو ٹیکس زرداری ٹیکس لگا ہے اس کے بارے میں پینل کا کیا اپینین ہے؟ اور جو پنجاب گورنمنٹ نے جو ٹیکسیشن کے بارے میں یا پولیس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امن ہے پنجاب میں، لیکن جو کچھ رابعہ عمران نے کیا ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ پینل کا ضروری ویو ہمیں چاہیے۔ جی تھینک یو۔ یہ سوال چونکہ خصوصاً نون لیگ کا ہے اور نون لیگ کے یہاں پر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں اپنے ایک پینلسٹ کی طرف آؤں گا، خصوصاً منور صاحب کی طرف آؤں گا اس سوال کا جواب لینے کے لیے کہ نون لیگ کو انہوں نے جوائن کیا، نون لیگ کو انہوں نے اپنے لیے بہتر سمجھا۔ نون لیگ کا پچھلے دنوں ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ نون لیگ کے کسی ایک اعلیٰ عہدیدار کی بیٹی کسی بیکری پر کچھ سامان لینے گئی اور بیکری والے نے کہا جی بیکری بند ہے۔ پھر اس نے جو آفیسرز ہوتے ہیں یا اپنے جو گارڈ تھے ان کو بلایا اور انہوں نے نہ صرف بیکری کھلائی اس سے بلکہ اس بندے کا بھی سر پاؤں کھول دیے اور اس کو تربیت صحیح کی اور اس کو اٹھا کے بھی لے گئے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جی؟ یہ ملک کے اندر سیاست ہو رہی ہے یا یہ جمہوریت ہے؟ اور میاں صاحبان نے کہا کہ ہم اس جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ہم ان سے بدلہ بھی لیں گے، لیکن ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم ان سے تو بدلہ لیں گے لیکن بچی کے بارے میں کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے۔ میں نے مسلم لیگ نون اس لیے نہیں جوائن کی کہ یہاں ایسے واقعات کو انڈر دا ٹیبل برش کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ فل انویسٹیگیشن نہیں ہوگی بلکہ ہم ان کو جنہوں نے گارڈز نے مارا ہے ان کو سزا بھی دیں گے۔ میں یہی کہنے والا ہوں کہ ان کو فل سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی ایسی بری حرکت آئندہ نہ کر سکے۔ وہ گارڈ جو تھے وہ اس بچی کے ساتھ تھے؟ گارڈز یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تھے۔ تو یہ حکومت میں ان کا کوئی عہدہ ہے، ایم این اے ایم پی ہے؟ جی نہیں، گارڈز شاہ صاحب آپ پرسنل گارڈز بھی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھو جی، سزا سنانے والا میں تو نہیں ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے سوال کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سیاست کے اندر صاف سیاست ہونی چاہیے۔ ایکسکیوزز بنانے کا کوئی وے فارورڈ نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو بھی کسی طریقے سے رعایت نہیں ملنی چاہیے، چاہے ان کا بھائی ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ میں اس سوال کا جواب یہ فلی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اگلا جواب میں لوں گا ڈاکٹر احتشام صاحب سے کہ ایک آڈینس سے سوال ہے کہ عمران چاہتا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی حالت بدل دوں گا، وہ کیسے بدلنا چاہتے ہیں پاکستان؟ شکریہ۔ میں پہلے تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رابعہ عمران صاحبہ کا جو یہ کیس ہوا، یہ رائٹنگ آن دی وال ہے۔ یہ ایسا ہونا تھا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، کسی سیاست بلاول سے کو دیکھ لیں، بختاور کو دیکھ لیں، باقی جتنا بڑا سیاستدان ہے اس کے بچوں کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ پولیس اسکورٹ کو دیکھ لیں اور سڑکوں پہ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ لیں کہ 50 بندے 100 بندے ایک بندے کے لیے مریم نواز کے ساتھ کس طرح جا رہے ہیں۔ کیا عہدے ہیں ان کے پاس؟ اور اگر یہ ایون کہ اسمبلی کے ممبر بھی ہوں جہاں پر آپ عام لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں، آپ 800 بندے صرف اپنے ذاتی سیکیورٹی کے لیے رکھے ہوئے ایک بندے نے، آپ کیا سمجھ؟ وہ پورے جو ہیں وہ جو سڑکیں ہیں وہ بلاک کی ہوئی ہیں۔ اور ابھی یہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے ہم اس دفعہ جائیں گے تو نئی سیاست کریں گے۔ انہوں نے واقعی نہیں کیا، پہلے سے زیادہ بگاڑ کیا اور پہلے سے زیادہ بیڑا گرک کیا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کیسے ڈیلیور کر لے گا اور میاں صاحب نے کیسے نہیں کیا؟ انہوں نے نہیں کیا، ٹو مائی اوپینین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب
اگر آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز آپ کو بنانی ہوگی. جیسے یہاں پہ لیبر پارٹی ہے, لبرل ڈیموکریٹ ہیں, لبرل ڈیموکریٹ نے ابھی اپنے مینیفیسٹو پہ نہیں کیا, تو کتنے کویسچن ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے ریز ہو رہے ہیں کہ پارٹی کی کوئی اسٹرکچر ہے جو وارڈ کی سطح سے شروع ہوتی ہے, ایک گاؤں کی سطح سے شروع ہوتی ہے, وہاں سے لوگ بولنے والے ہوتے ہیں اور پھر یہ اسٹرکچر اوپر تک جاتی ہے. اگر پارٹی اس کو فالو نہیں کرتی ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی سسٹین ہی نہیں کر سکتی ہے اپنی حکومت میں. میاں صاحب کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہاں پہ کیسے ہے, جس یہاں سے لے کر وہاں تک جس شہر میں جائیں, جس علاقے میں جائیں, نومینیٹڈ لوگ ہیں, جس کو اٹھاتے ہیں وہ بن جاتا ہے. اسی لیے 20 لوگ صرف ان کے گھر کے, جس کو بیٹی دیتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے, جس کے گھر سے شادی کرتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے, جو بیوی کا بھانجا ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے. بھائی کیا کوالٹیاں ہیں لوگوں کی جن کو آپ نے لایا ہے. اور اسی یہ جتنا بڑا عمران خان کی اولاد جو ہے وہ سیاست میں نہیں آئے گی. میں گارنٹی یہ دیتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت اگر فرض کیا آئے گی تو ہم ایک نئی پارٹی بنا لیں گے. تحریک انصاف میں نہیں ہوں گے, اس لیے کہ بھائی تحریک انصاف کو ہم نے جوائن اس لیے کیا تھا کہ یہاں پر پولیٹیکل پارٹی کے اسٹرکچر بنانے کی کوشش کی جائے گی. ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے, اسپیشلی جب آپ حکومت میں نہ ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش ضرور کر رہے ہیں, ہم یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں, اور یہی واحد طریقہ ہے, یہی واحد طریقہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹرکچر ہوں. میں کسی ہائرارکی میں کسی بندے کو نہیں جانتا, نہ مجھے جاننے کا شوق ہے. آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو ہاسپٹل بنایا ہے, شوکت خانم میموریل ہاسپٹل, اس کے اندر اس کے اپنے رشتہ داروں میں سے کتنے اس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے والنٹیئرز ہیں. والنٹیئرز جب آپ پولیٹیکل پارٹی ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ آپ ایک پاورفل پوزیشن لیتے ہیں عوام سے, وہاں پہ والنٹیئر ہیں. کوئی والنٹیئر جتنا زیادہ کوئی کام کر سکتا ہے وہ کرے, چاہے ایک ہی خاندان کے ہوں. یہ بہت سارے جو پیر خانے ہیں جو بالکل صحیح طریقے سے چل بھی رہے ہیں, وہاں پر بھی ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. اس وقت تک جب تک لوگ ڈیلیور کرتے رہیں, ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہ ہوں, ان کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے والد صاحب کو ہٹا دیا تھا کہ جی اب آپ کام نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ والنٹیئر, اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ فرض کیا میں جی پینل سے ہی ایک سوال آ رہا ہے, جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب بڑے احترام کے ساتھ کہ میں اس علاقے سے ہوں جہاں عمران کا گھر ہے. گھر تو نہیں ہے, خیر وہ آتے جاتے ہیں چونکہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ اپنی موروثی سیاست کا وہ ہر لیڈر میں موجود ہے, یہ لیڈر کی کمزوری سمجھ لیجیے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اب جس حلقے سے میں الیکشن لڑا ہوں, جو اب لڑنے جو لوگ جا رہے ہیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے اور وسائل دے, اور انعام اللہ نیازی اس کا کزن ہے. جب پچھلی دفعہ الیکشن ہوا 2002 میں تو آئی واز انوالو ان الیکشن دیر. میں جب قمر مشانی گیا, کالا باغ گیا, موچ گیا, میرے علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جلسے ہوئے, میں نے کہیں بھی عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی کیونکہ ہی واز اے سوٹیبل کینڈیڈیٹ NA71. I came back because I was in hurry. I was involved in an election in my constituency and in 1972. اور جب میرا آخری جمعہ آیا تو یہی عمران خان صاحب جو اب لیڈر ہیں پوری ملکی جماعت کے, تو یہ اپنے حلقے کو چھوڑ کر انہوں نے نون اور ان کے جتنے چگتے تھے ان پر پہلے تنقید کرتے تھے, لیکن جب ناملے نے ان کو فورس کیا تو وہ وہاں سے میرے حلقے میں وہاں بھچرا پر جمعے کے دن آ اترے, اور پھر ہماری بڑی سخت گفتگو ہوئی. میں نے بھی تقریر کی اور وہاں میں نے 5-6 پوائنٹ ریز کیے جو اب میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا. کیونکہ کسی لیڈر پر تنقید اس حد تک کرو کہ ادب کا پہلو ہاتھ سے نہ جائے. جی بالکل صحیح بات ہے. کیا آپ بھی ان کے ساتھ ایگری ہیں, ان کی اس گفتگو کے ساتھ؟ میں دراصل دوسری بات پر جانا چاہتا تھا کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ پاکستان نیا پاکستان عمران خان بنائے گا یا نواز شریف بنائے گا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا دونوں مل کے بنائیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال کے مطابق نہ عمران خان نیا پاکستان بنا سکتا ہے اور نہ نواز شریف بنا سکتا ہے. نیا پاکستان صرف پاکستان کی عوام بنا سکتی ہے. جب تک ہماری عوام میں تبدیلی نہ آئے, ہماری تھنکنگ میں تبدیلی نہ آئے, نیا پاکستان کبھی نہیں بن سکتا. بہت اچھی بات کی جی. انہوں نے اتنا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ نیا پاکستان اگر بنانا ہے تو پاکستانی عوام نے بنانا ہے, اور پاکستانی عوام ہی اگر آواز اٹھائے گی, سوال کرے گی, تو پاکستانی عوام کا سوال عوام ہی اس کو خوبصورت اور کامیاب کر سکتی ہے. میری طرف سے سب پینل والوں کو السلام علیکم. میرے 2-3 کویشچن ہیں لیکن اکٹھے پوچھ لیتا ہوں آپ سب سے. پہلی بات یہ ہے کہ میرے محترم مولانا صاحب,
آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سی MMM سے ہیں؟ میں جمعیت علماء پاکستان عبدالستار خان نیازی کی نیابت، ان کی پگڑی، ان کا ڈنڈا، ان کا نمائندہ ہوں، اور MMA کے ساتھ انہی کی سیٹ پر میں نے الیکشن لڑا، اور الحمدللہ عمران خان نو بائی ہمسیلف، اور میں نے جانے سے پہلے عمران خان کو تینوں آفسوں میں لیٹر لکھے، ایک کراچی، ایک لاہور اور ایک اسلام آباد، فیکس کیے اور ساتھ ساتھ رجسٹری بھی کیے، اور وہ لیٹر میرے پاس آج بھی موجود۔ جی آپ اپنا سوال۔ اور میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور کوئی مجھے رسپانس نہیں دیا گیا کیونکہ آئی واز اے نون پرسن، تو وہاں بھی سنوائی نون کی ہوتی ہے، ان نون کی کہیں نہیں ہوتی۔ جی کیونکہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پوچھوں، کیونکہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی MMM سے ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ وہ ڈیرہ اسمیل خان سے ہیں، اور دوسرا ان کو ساری دنیا جانتی ہے، میں ان کے بارے بھی کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ قاضی حسین احمد بھی تھے، جی مولانا فضل الرحمان کافی کافی نامور شخصیت ہیں اس جماعت میں، لیکن آہستہ آہستہ ڈیفرنٹ گروپ بن گئے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی قیوم صاحب نے بولا ہے کہ نیا پاکستان عوام بنائے گی، لیڈر نہیں بنا سکتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لیڈر کو فالو بھی نہیں کرنا چاہیے جس پہ امید نہ ہو۔ تو کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، اور ہمارے شہر کے کافی وزراء ماشاءاللہ رہ چکے ہیں ہر گورنمنٹ میں، اور کافی ایکسپیرینس بھی ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں موقع دیتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، بار بار موقع نہیں ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جگہ دی ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور اپنی جگہ سے چلا جائے، دوسرے آدمی کو چانس ملے۔ تو اس لیے آپ کی نظر میں کس کو چانس ملنا چاہیے؟ میری نظر میں عمران خان کو چانس ملنا چاہیے۔ عمران خان کو چانس ملنا چاہیے۔ تھینک یو آپ کے سوال کا، اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اگر اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں کہ جو ارتھکویک ہوئی تھی آزاد کشمیر شمالی علاقہ جات میں، وہاں پہ اسپیشلی یورپ سے بہت پیسہ گیا تھا، لیکن وہ پیسہ سب گورنمنٹ نے مظفر آباد میں اپنی ذات کے اوپر یا بلڈنگز بنانے پہ لگا دیا۔ آج ہم لوگ ملالہ یوسف زئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس طرح کی کئی بیچاریاں ابھی بھی سردی میں بے یار و مددگار زندگی گزار رہی ہیں۔ $1 ملین ہمارے کیا کہتے ہیں رحمان ملک صاحب نے لگا دیا کہ وہ پتہ ہے وہ شخص کون تھا جس نے ترجمانی کی یا بتایا کہ یہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ کیا صرف اس مسئلے پہ انہوں نے $1 ملین انعام رکھا ہے کہ صرف وہ بتا دے کہ یا امریکہ دے گا $1 ملین کہ وہ انعام دیں گے۔ جی بالکل، تھینک یو، بڑی مہربانی آپ کے سوال کا کہ اتنا $1 ملین رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بتائے کہ یہ حملہ کس نے کیا۔ ایک اور سوال کی طرف جاتے ہیں ناظرین کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شاہ صاحب میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں، اور دونوں کو یاد رکھ کے پینل کے تمام ممبران سے ان کی توجہ اس طرف مرکوز کرائیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی شاخوں کی یہاں پر افادیت کیا ہے، اس سے ہمیں یہاں پر اور خاص طور سے پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہے۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ ہمارے وطن کی یہ سیاسی پارٹیاں کب بنیں گی؟ تھینک یو، بہت اچھا جملہ بول گئے۔ ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں، یہ ملک میں سیاسی کب بنے گی؟ سیاسی تو بنی ہوئی ہیں، اور اتنی سیاسی ہیں کہ اپنی جماعت کے اندر بھی سیاست نہیں آنے دیتے اور جمہوریت نہیں آنے دیتے۔
کیا یہ بات سچ ہے کہ میاں صاحب بھی ہر سال الیکشن کرواتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے عہدیداروں کو چن لیتے ہیں، اور دوسری سیاسی پارٹیاں بھی ایسے ہی، زرداری صاحب آ گئے اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا؟ کیا یہ نسلی سیاست، فیوڈلزم، یہ ہمارے اندر سے کب ختم ہوں گے؟ یہ شاہ صاحب دیکھیں، یہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو فیوڈلزم پر سیاست ہوتی ہے، جب تک یہ ختم نہ ہوئی تو ہمارا نظام نہیں تبدیل ہو سکتا. تو یہ تو میاں صاحب کو کافی موقع ملے تھے، کیوں نہیں ختم کیا؟ دراصل یہ نظام ہی اس طرح ہے کہ ہر پارٹی کا یہ نظام ہے کہ کسی پارٹی میں بھی آپ دیکھیں تو تقریباً وہی سلسلہ چلتا ہے. یہ جو نیپیٹزم ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہے. ہمارے ملک میں تو نیٹزم ایسی ایکسیپٹڈ ہوتی ہے جیسے کہ بالکل نارمل پارٹ آف لائف ہے. تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جب تک عوام نیچے سے اوپر آواز نہیں اٹھائے گی تو یہ تبدیلیاں نہیں آئیں. جی جی جی، میں نیائی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. صرف یہ پوچھوں گا کہ علماء کی بڑے بندے عزت کرتے ہیں، ووٹ کیوں نہیں دیتے آپ کو؟ بیسیکلی جس طرح شفق صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ سیاسیات کے بل بوتے پہ چلتی ہے، پالیسی کے بل بوتے پہ نہیں چلتی. پرابلم ادھر بھی وہی ہے جو ادھر ہے کہ شخصیت کے بل بوتے پر ووٹ مانگے جاتے ہیں. اور لوگ آج کل اتنے باور ہو چکے ہیں، بیویئر ہو چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حضور ہم آپ کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن ووٹ اس کو دیں گے جس سے ہمیں جان، مال اور علاقائی تھانے کا تحفظ ملے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو مل جاتا ہے جناب. وہ میں کسی پر کرٹیسزم اچھا نہیں سمجھتا. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ پھر آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے کسی پر کرٹیسائز کرنے سے. میرے خیال میں ان سب کو چاہیے کہ میدان میں آئیں اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اصلی چہرے دیکھ کر جو ملک کی پالیسی بنا سکیں ان کو ووٹ دیں. جی قیوم صاحب، ایک دفعہ پھر آپ سے میں سوال کرتا ہوا دوسری طرف جاؤں گا. صرف سوال اتنا ہے کہ کیا میاں صاحب جو اس وقت سیاست کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، چھوڑ دیا، الگ ہوئے، اور پھر اس وقت اگر وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں عمران خان کے ساتھ تو کیا واقعہ ہی ایک کامیاب حکومت بنا لیں گے دونوں مل کے؟ دیکھو جی، ہماری تو یہ دعا ہے کہ کوئی پارٹی مل جل کر ایک کامیاب حکومت بنائے تاکہ ہمارے ملک کو کامیابی حاصل ہو. یہ تو بس اپنے دیکھنے والی بات ہے کہ اگر آپس میں مل جل کر یہ کام کریں. ایک دوسرے کی تنقیدیں تو ضرور کرتے ہیں سیاستدان، لیکن کوئی طریقہ ہو، کوئی احترام سے کریں، عزت سے کریں تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسا ہمارا موجودہ نظام ہے، یہ جو یہ کیا کہتے ہیں مڈ سلنگنگ جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے پر جو کیچڑ کھینچتے رہتے ہیں عوام کے سامنے بھی اور ایک دوسرے کے پر بھی، تو یہ نظام جب تک چینج نہیں ہوگا تو یہ کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. جی بالکل ناظرین، جب تک عوام کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. نہ ہو سکتی ہے، نہ ملک بدلتا ہے، نہ قوم بدلتی ہے. لیکن ہمارے جو اس وقت سب سے اہم ملک کے حصے ہیں ان کے اندر جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس کو عیاں بھی کیا گیا ہے. عمران خان ایک سرحد پر گئے، واپس پلٹ آئے. کشمیر بھی ویسے کا ویسا، ہر آدمی وہاں سیاست کر رہا ہے. پیپلز پارٹی والے کشمیر میں گئے، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. میاں صاحب گئے، انہوں نے اپنی بنا لی. عمران خان کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی کشمیر کے اندر ہم تحریک انصاف کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک بات کے اوپر کشمیر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے کہ کشمیری جو ہیں جو چاہتے ہیں وہی پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے. کشمیری چونکہ کشمیریوں کے اندر بہت ساری مختلف رائے ہیں اور کشمیریوں کے اندر جو پاکستان سے مرکز سے جو جماعتیں ہیں، چونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ تھا اور اس میں یعنی جو تصور تھا کشمیریوں کا وہ یہ تھا کہ جس وقت تک کشمیر کو پلیبسائڈ نہیں ہو جاتا پاکستان اور انڈیا دونوں کو یہاں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو پاکستان کی مداخلت بھی ڈائریکٹلی مرکز سے غلط تھی اصولی طور پہ کہ آپ کرتے ہیں تو کانگریس کو کیسے آپ ریجیکٹ کرتے ہیں ادھر کا ہو رہی ہے. تو مداخلت یہ صحیح نہیں تھی اور اس کو اتنا زیادہ پسند بھی نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال یعنی وہ تو ایک اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر کی اس میں یعنی اس میں دیکھا جائے گا کہ تحریک انصاف وہاں کیا میں آپ سے پوچھوں گا کیا میں آپ نے یہ دوسرا ایشو کیا ہے کہ دوسرا ایشو پہ میں آتا ہوں. کیا کشمیر کے اندر عمران خان کا کوئی لین دین ہے؟ حال تک ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، مگر ایک بات پہ آؤں شاہ صاحب جو ارلیئر آپ نے کی کہ عمران صاحب لائیں گے چینج. میں نے جو دیکھا ہے ان کی ساری تنقید تو نون لیگ پہ ہے. حکومت تو پچھلے 5 سال سے تقریباً پیپل پارٹی کر رہی ہے.
تو وہ جتنی ابھی خرابیاں ہیں کیا ان کے ذمہ میاں نواز شریف ہیں؟ یہ ون سائیڈڈ تنقید کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اور کیا ایجنڈا ہے ان کا سیاسی. بہرحال ایک کوشچن ہوا تھا آڈینس سے جس کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی سیاسی پارٹیوں کا یہاں رول کیسے فائدہ مند ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، مگر پاکستان آزاد کشمیر بھی ہمارا ملک ہے، ہمارے آباء و جداد سب وہاں سے ہیں ہم، اور اگر ہم سیاسی رشتہ ان سے جوڑا نہ رکھیں گے تو یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جدا ہو جائیں گے، ٹوٹلی جدا ہو جائیں گے. ہماری نسلیں شاید ہمارے ملک کا نام بھی ان کو یاد نہ رہے. یہ بہت ضروری ہے، یہ قائم رکھنا ضروری ہے. اس کے فائدے بے شمار، اور مثال کے طور ہم ایک بہت ڈیولپڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں، اور یہاں کا تھوڑا بہت بھی اگر ہم دیکھ کے ان سے سیکھا ہوا ہے جو کچھ اپنے ملک میں واپس لے کر جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. یہاں کے لوگ جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے پروگرام میں بے شمار کونسلر بھی آتے رہتے ہیں، ایم پیز بھی ہیں ہمارے، سب ہیں، ان کو عملی حصہ لینا چاہیے وہاں پہ. اگر ہم یہاں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے رہیں کہ چینج کیسے آئے گی، تو کیا ہم خود ہمارا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے چینج لانے کے لیے؟ تو چینج آ سکتی ہے، آپ اٹھیں نا، آپ حصہ لیں وہاں. وہ جو برائی ہے وہ سب ہم کو پتہ ہے، اور اچھائی لانے کے لیے، چینج لانے کے لیے عملی ضرورت ہے پارٹیوں، سب پارٹیوں کے اندر. کسی ایک پارٹی کو میرے خیال میں تنقید کا نشانہ بنانا غلط ہوگا. یہاں سارے پارٹیز کے ممبران موجود ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عملی کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں بھی پاکستانی سیاست میں عملی چینج آئے گی. عمران خان عملی چینج لانے کے لیے بہت دفعہ باہر نکلے، اور اس دفعہ جاتے ہوئے ایک سرحد سے واپس پلٹ آئے. کوئی زیادہ شور و غل بھی نہیں سنا گیا. کیا ایک انہوں نے یہ مثال قائم نہیں کر دی باہر کے ممالک کے لیے کہ ہم اپنے ہی ملک میں کہیں جانے کے نہیں رہے، اور دوسرے جو اس وقت چاہتے ہیں کہ کچھ علاقوں پر حملہ کیا جائے، اور انہوں نے کیا راہ ہموار کرنے میں ایک اچھے طریقے سے معاونت یا مدد نہیں کر دی غیروں کی؟ بالکل میں اس سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. پہلے تو یہ بات ہے کہ کیا اس علاقے میں اس سے پہلے کوئی ڈرون اٹیکس نہیں ہو رہے تھے جو عمران خان کے جانے سے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ پہلی دفعہ پورے پاکستان میں ایک نیشنل پارٹی نے اپنا کنسرن شو کیا ہے. پہلی دفعہ سندھ سے، بلوچستان سے، سرحد سے لوگوں کو، یعنی اس کے خلاف مظاہرے پہلے بھی ہوتے رہے، اور ایم ایم اے کے مظاہرے ہوتے رہے، لوکل پارلیمنٹیرینز نے بھی کیے ہیں وہاں پہ. یعنی میں یہ کوئی پہلا نہیں تھا وہاں پہ، لیکن یہ پہلا تھا جو نیشنل لیول پہ آرگنائز کیا گیا ہے، جس میں کشمیر سے لوگ گئے ہیں، جس میں پنجاب سے لوگ گئے ہیں، جس میں سندھ سے لوگ آئے ہیں، جس میں بلوچستان سے لوگ آئے ہیں، اور پورے انٹرنیشنل میڈیا میں اور نیشنل میڈیا میں اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے. نہیں، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان نکلے تھے کیا ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا اور روک دیا جائے گا، یا علم تھا؟ اس کا تو وزارہ کہ میں اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ راستے میں بار بار رکاوٹیں تھیں، اور آخری جو سٹاپ سے جہاں سے وہ واپس آئے ہیں، اتنا بڑا جلوس لے کر پھر آگے جانا اور آدھی رات کو واپس آنا، یہی انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ آگے نہ جائیں، اس لیے کہ جو آپ کے ساتھ سارا جلوس جا رہا ہے تو اس علاقے میں رات کے لیے، یعنی ایک تو ٹرین بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایک حالات بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں کوئی ایسی، یعنی آپ نے جو ہی آپ نے اس ایشو کے لیے مارچ کیا ہے تو عمران خان حالات کے لیے ہی تو گئے تھے، اگر پرسکون ہوتا تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن مسئلہ یہ کہ اصل میں تو آپ نے مظاہرہ جو کیا ہے، آپ نے جو مظاہرہ کیا ہے، آپ نے اصل میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا ہے. اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے، میرا سوال یہ ہے کیا وہ پازیٹیو ہائی لائٹ ہوا یا نیگیٹو؟ آج بیرونی ممالک جو ہیں، آج ایک اور واقعہ پاکستان میں ہو گیا کہ ایک بچی کے اوپر جو حملہ ہوا، اگر وہ حملہ دیکھا جائے اور عمران خان کی واپسی دیکھی جائے تو ان کے پاس تو ایک خوبصورت جواز آ گیا کہ ہمیں شمالی وزیرستان میں حملے کرنے چاہیے، ڈرون حملے کرنے چاہیے، کیونکہ وہاں پر نہ تو پاکستانی حکومت کے کچھ لوگ جا سکتے ہیں جن کی آرمی مدد کرتی ہے یا جن کی لوگ مدد کرتے ہیں جو ایک بہت بڑی جماعت ہیں اور بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، وہ اپنے ملک میں نہیں جا سکتے. اگر بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا. اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے، میں دونوں سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جیسے مرضی حالات ہیں، ہمارے ملک میں یہ حالات آئے بھی 2001 کے بعد ہیں. ہمارے ملک میں جیسے مرضی حالات ہیں، میرے گھر کے جیسے مرضی حالات ہیں، کسی کو یہ حق نہیں ہے
کہ وہ میرے گھر میں مداخلت کرے. جس دن کوئی کرے گا اس دن میں اپنے گھر کے سربراہی کا اختیار لوز کر جاؤں گا. ایک ریاست کے اندر بھی کسی شخص کو کسی قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اور یہ ہمارے جو مسائل ہیں نا اس کی جڑ یہی ہے. کراچی میں اس لیے ہے, بلوچستان میں اس لیے ہے کہ ہم نے جو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کا جو تصور ہے وہ تصور کھو دیا ہے ہم نے, اور اس تصور کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا سیکھ لیں تو یقیناً ہم اچھے طریقے سے اپنے ملک کی حفاظت اور دفاع کر سکتے ہیں. ایک سوال کی طرف ہم جائیں گے اور سوال کو لیتے ہیں.